السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ آج رجب المرجب کی 15 تاریخ ہے اور آج حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن ہے، جن کے نام سے کنڈوں کی فاتحہ کی جاتی ہے۔ کنڈے کی ٹکیوں پر جو نیاز دلائی جاتی ہے، فاتحہ کرائی جاتی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین ان کے صاحبزادے ہیں، اور آپ حضرت امام حسین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے۔ تو یہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، حضرت امام محمد جعفر صادق، جن کے نام سے کنڈوں کی فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ آپ کی شان یہ اور آپ کا مقام یہ، تاریخ میں آتا ہے ایک شخص آپ کا پڑوسی گھر بیچنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور آپ میرا گھر خرید لیں، مجھے ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، اگر میں اس کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر عطا کروں تو کیسا رہے گا؟ کہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا کی اولاد کہ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن جنت کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جنت میں تجھے مکان دو اس کے بدلے تو کیا اچھا رہے گا؟ تو کہنے لگا حضور ٹھیک رہے گا، صحیح رہے گا، آپ لکھ کر دے دیں۔ تو آپ نے لکھ کر دے دیا، سودا ہو گیا، اس نے قبول کر لیا، اس نے بھی دستخط کر دیا۔ اتفاقاً حضرت امام محمد جعفر صادق مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ چلے گئے۔ آپ کا وہاں جانا ہوا، ادھر جو مالک مکان تھا جس نے آپ کو خریدا، آپ کو بیچا تھا مکان، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت علیل ہو گئی، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس نے انتقال سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو پرچے پہ لکھا ہوا ہے، جس کو میں نے مکان بیچا ہے حضرت محمد جعفر صادق کو، وہ پرچہ کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ تدفین ہو گئی، کفن کے ساتھ میں پرچہ رکھ دیا گیا۔ حضرت امام محمد جعفر صادق جیسے ہی اپنے گھر واپس ہوئے تو ان کے جو وارثین تھے، جو بچے تھے، اولاد تھی، ان کی نیت بگڑ گئی۔ کہنے لگے کہ تم ہمارے مکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تم ہمارا مکان لینا چاہتے ہو، تمہارے پاس میں کیا ثبوت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے والد سے وہ خریدا تھا مکان، اور اس کے پاس میں پرچہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم نے کتنے میں خریدا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے مکان کے بدلے میں خریدا تھا۔ تو کہنے لگے عجیب آدمی ہے، کچھ دیا بھی نہیں اور جنت کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ لاؤ اس کو، بلا کر لاؤ۔ تو کہنے لگے اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ خود ہی جا کے اس سے پوچھ لو، جاؤ اس سے جا کر پوچھ لو۔ تو کہنے لگے وہ مرا ہوا ہے، کیا جواب دے گا؟ وہ تو قبر کے اندر ہے، وہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، جاؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح۔ جیسے ہی اس کی قبر پر پہنچتے ہیں تو وہ پرچہ جو اس پر لکھا ہوا تھا باہر پڑا ہوا تھا قبر کے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے جنت کے بدلے میں ان کو اپنا مکان بیچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں مکان بھی عطا کر دیا ہے۔ امام محمد جعفر صادق سچ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت امام محمد جعفر صادق کی۔ تو آپ سے ایک شخص ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ، تلوار کا جو مٹھی ہوتی ہے جس سے پکڑا جاتا ہے، کیا اس پر چاندی کا کھول چڑھانا جائز ہے؟ وہ چاندی کا بنوانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ تو کہنے لگا دلیل کیا ہے اس کی؟
دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پر چاندی کا کھول چڑھایا تھا، اور حضرت صدیق اکبر سچے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے دل میں حضرت صدیق اکبر کی طرف سے کھوٹ تھا، تو کہنے لگا کہ آپ بھی ان کو سچا جانتے ہیں، آپ بھی ان کو صدیق جانتے ہیں؟ تو آپ بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ہوا صدیق، ہوا صدیق، صدیق صدیق صدیق، جب تک کہ آپ کی سانس نہیں ٹوٹی، جب تک آپ صدیق ہی صدیق کہتے رہے، یعنی وہ سچے ہیں، 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 وہ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، کہ حضرت امام محمد جعفر صادق حضرت صدیق اکبر کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی کہ سیدزادے حضرت محدث اعظم ہند محدث کچھوچوی وہ کہتے ہیں کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، یعنی نبوت کے بعد میں اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر کا۔ اس لیے خطبے میں پڑھا جاتا ہے بعد الانبیاء بالتحقیق، امام میں سے 8ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے علم و حکمت، زہد و تقویٰ اور دانشمندی اپنے آبا سے وراثت میں پائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ نے انتہائی پاکیزہ اور مقدس ماحول میں بچپن اور جوانی کے دن بسر کیے اور اپنے والد بزرگوار کی شخصیت کے تمام کمالات و صفات کو اپنی ذات اقدس میں سمو لیا۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی، لقب رضا، جبکہ کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور والدہ ماجدہ ام البنین بی بی نجمہ طاہرہ ہیں۔ آپ کی ولادت بعض روایات کے مطابق 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ خاندان رسالت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس خاندان میں ایسے نفوس قدسیہ پیدا فرمائے جو علم و فضل، تقوی، طہارت، امانت اور دیانت و صداقت کے لحاظ سے امت مسلمہ کے پیشوا ہیں۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا وجود اقدس بھی اسی آسمان علم و فضل کا ایک درخشندہ اور تابندہ ستارہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس علم و حکمت، شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت، زہد و تقوی، فراست و بزرگی اور دانش مندی میں بے مثل تھی۔ آپ کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ نیشا پور تشریف لائے تو دور و نزدیک سے بے شمار طالبان حدیث آپ کی ذات گرامی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سننے کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 20,000 سے زائد تھی۔ آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت و تبلیغ اور خدمت میں عمر بسر کی۔ آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جیسے فرد نے آپ کے دست حق پرست پر ایمان لا کر علوم و فنون اور رشد و ہدایت کا وہ چشمہ جاری کیا جس سے آج تک ایک عالم سیراب ہو رہا ہے۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہر لحاظ سے کامل و اکمل تھی۔ بالآخر حاکمان وقت کی رچائی گئی سازش کے تحت آپ کو زہر ملے انگور کھلائے گئے۔ اسی زہر کی وجہ سے آپ جام شہادت نوش فرما گئے اور مشہد ایران میں مدفون ہوئے۔ ہوتا نہیں ہوتا جو امام ضامن حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح یہ امام ضامن مثالیں کیوں کہا اس لیے جاتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آپ اچھی طرح سے جب تشریف سمجھ لے میں آ جائے کہ مدینہ بائیس کے علاوہ بھی انسان نے اگر تھوڑا سا میں آپ تشریف لے آئے، اب یہاں آ گئے تو آپ کے نام کا سکہ جاری ہوا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ سکہ کے اوپر آپ کا نام لکھا بھی ہوا، کرا سکتے ہیں، گورنمنٹ 15 نے میں بھی پرنٹ کرا کر سکتے ہیں، دیا 16 وہ نام جو ہے جب چاہیں کرا لیں۔ وہ سکہ وہ چلتا تھا۔ اب جو آپ کے چاہنے والے ہوتے تھے، آپ کے ماننے والے تھے، اس سکے کو اسپیشل طور پر اپنے پاس رکھتے، اللہ تعالیٰ اس سکے کی وجہ سے کیا